السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ صدف بخاری، پروگرام قانون سب کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر بار ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اس بار بھی ٹاپک بہت مزے کا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے اور آپ کے فیوریٹ ندیم شہزاد ہاشمی جو کہ تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں اور وکیل بھی ہیں، تو قانون کے بارے میں قانون دان سے معلوم کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور میرا آج کا ٹاپک ویسے بہت مزے کا ہے، قانون اور شہادت۔ السلام علیکم ندیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام صدف، اللہ کا بہت شکر ہے۔ صدف آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی شکر الحمدللہ۔ کیسا لگا آپ کو میرا ٹاپک قانون شہادت؟ قانون شہادت بہت زبردست آپ کا ٹاپک ہے، اور ضرور ہم ایک دوسرے سے جو ہے سیکھنے کے مرحلے سے ہر بندہ گزر رہا ہوتا ہے۔ جس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ہمیں کہتا ہے کہ مہد سے لاحد تک علم حاصل کرو، تو ہم سب سیکھنے کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ بہت اچھا ہے، ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، میں آپ سے سیکھوں گی بالکل، کیونکہ آپ کے پاس واقعی میں قانون کے بارے میں بہت کچھ معلومات ہے، کیونکہ وکیل ہے، پھر تجزیہ کار ہے، کالم نگار ہے ماشاءاللہ سے، تو بہت کچھ سیکھنے کو مجھے مل رہا ہے، میری معلومات میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے آپ سے، فیکٹ اینڈ ایشو اور فیکٹ اینڈ کنٹروورسی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ہم جو قانونی زبان میں جو اصطلاح ہوتی ہے فیکٹ کے حوالے سے، مطلب جو کوئی کیس ہے، جو اس کے جو واقعات ہیں، جو اس کے حالات ہیں، جیسے سپوز کر لیں، آسان لفظوں میں آسان شیئرنگ کر دوں کہ ایک آدمی نے، کمپلیننٹ نے کوئی ایف آئی آر کٹائی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایف آئی آر جو ہے سمجھ لیں کہ اسے ہم کہیں گے فیکٹ، وہ فیکٹ ہے۔ اب اس کے اوپر جو کنٹروورشل یا اس کے اوپر کوئی اختلافی چیز ہے، یا اس میں کوئی مطلب جو اس میں کنٹراڈکشن اگر آ رہی ہے، تو وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وٹنسز کی، اس کے اندر جو ہے وہ اس فیکٹ کو کچھ ایڈمٹ کر رہے ہیں، کوئی ڈینائی کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ مطلب میری سوچ کے مطابق اس طرح ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ظاہر سی بات، جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا فیکٹ کیا ہے اور کیا چیز نہیں ہے، ہم کیسے اسے پیش کریں گے، یا پھر آپ کیسے اس سے جج تک پہنچائیں گے۔ اچھا، نیچر ایویڈنس اور ڈاکومنٹ ایویڈنس میں کیا فرق ہے، اور قانون میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور اسے آپ لوگ کیسے پیش کرتے ہیں؟ لیکن نیچرل جسٹس کے حوالے سے ہے بات کہ بعض مطلب جو ہے، اور نیچرل، اور دوسری کیا بات آپ نے پوچھی؟ ڈاکومنٹ ایویڈنس۔ ڈاکومنٹری ایویڈنس۔ دیکھیں صرف ایویڈنس کا جو معاملہ ہے نا، وہ ہمارے ہاں قانون شہادت موجود ہے 1984۔ اس سے پہلے وہ جو ہے دوسرا قانون تھا، لیکن پھر 1984 میں جو ہے اس میں امینڈمنٹس آئیں، قانون شہادت بنا۔ تو اس کے اندر ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 3 قسم کی ایویڈنس ہوتی ہیں کسی بھی کیس کو پروف کرنے یا کسی بھی کیس کے حوالے سے۔ وہ آپ نمبر 1 کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس، یعنی جسے واقعاتی شہادت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے دوسری جو ہے وہ کہہ لیں آپ اس کے اندر کہ آئی وٹنس ہے، جو چشمدید ہوتے ہیں گواہ۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس، یعنی کوئی آپ نے سپوز کریں کوئی لین دین کا آپ کا معاملہ ہے، وہ آپ نے لکھت پڑھت میں کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے، تو وہ خدا نخواستہ وہ معاملات آگے اس پارٹیز کے درمیان آپس میں نہیں جو ہے نا حل ہوتے، یا ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ ایویڈنس جو پروڈیوس ہوگی ڈاکومنٹری ایویڈنس، وہ اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سب کیسز کے لیے میں ہوتی ہے، یہ نہیں ہے خالی کہ سول نیچر، یہ جو ہے نا یہ میں نے جو آپ سے ایویڈنس کے حوالے سے بات کری، یہ کرمنل اور سول دونوں کیسز میں اپلیکیبل ہوتی ہیں۔ اچھا اوکے۔ اچھا، کمپیٹنسی آف وٹنس کیا ہے، اور قانون میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، کمپیٹنسی آف وٹنس بڑا اہم سوال ہے کہ وٹنس جو گواہ ہے، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدف برملا آپ کے چینل سے یہ بات میں میسیج دینا چاہتا ہوں اتھارٹیز کو، اداروں کو، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور بار ایسوسیشنز کو بھی، کہ پاکستان بنیادی طور پہ ایک دنیا کی ایک واحد ریاست ہے جو کہ نظریے کی بنیاد پہ بنی ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ ایک آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اسلامک آئیڈیالوجی۔ تو اسلام کی آئیڈیالوجی کے مطابق جو ہے، اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی کوئی بھی قوانین جو ہیں وہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہیں بنیں گے۔ اس کے اندر دیکھیں جی بات یہ کہ وہاں انہوں نے طے کر دیا
قرآن نے بھی طے کر دیا اور اس کو مطلب فالو کر رہے ہیں ہم اپنے قوانین کے حوالے سے کہ وٹنس، دیکھیں وٹنس وہ ہے، وہ گواہ، اس کی کمپیٹنسی، وہ وٹنس سچا ہے سمجھا جائے گا. خاص طور پہ جو ہے ہمارے ہاں حدود کے کیسز تھے، قصاص اینڈ دیت کے کیسز تھے، ان میں مطلب آپ سمجھیں کہ ایک اسلامی آئیڈیالوجی کے حوالے سے جو گواہ کی کمپیٹنسی بتائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ تزکیۃ الشہود، یعنی کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، اور اسی طرح موجودہ قوانین میں ہمارے ہاں موجودہ عدالتی نظام میں بھی کمپیٹنسی یہی ہے کہ وہ گواہ کسی اخلاقی جرم میں پہلے سزا یافتہ نہ ہو، اور اس کے علاوہ اس گواہ نے جو ہے مطلب وہ کسی جو ہے اخلاقی گراوٹ کا شکار نہ ہو. عدالتوں میں اسٹاک وٹنس بھی آتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. عام طور پہ ہمارے ہاں لیٹیگینٹس اور پولیس اور یہ لوگ جو ہیں اسٹاک وٹنس ان کے پاس رکھے ہوتے ہیں جو مختلف عدالتوں میں، مختلف کورٹوں میں، مختلف جگہوں پہ وہ پروڈیوس کرتے ہیں. اس قسم کا جو وٹنس ہوتا ہے عدالت کو جب اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے تو وہ اس کی نو ویلیو ان دا ایز آف لا، اس کو عدالت کوئی اہمیت نہیں دیتی. اچھا، یہ بڑی اچھی بات کی، اسے سوال میرے دماغ میں آیا کہ وٹنس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. ہاں یہ بات بھی آپ کی، دیکھیں یہاں ایک چیز میں صدف، دیکھیں آپ کا پروگرام آپ کیونکہ سوسائٹی کو اویئرنیس کے لیے بات کر رہے ہیں تو اس میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز ضرور شیئر کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں گواہی دینے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے. اور کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے، ہمارا جو پولیس کا نظام ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، اس میں سچے گواہ بھی نہیں آتے عدالت میں بیان دینے کے لیے کہ پولیس کے چکر میں کون پڑے گا، تھانہ کے چکر میں کون پڑے گا، کچہری کے چکر میں کون پڑے گا. لوگ پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہمارے ہاں بالکل جو ہے اس وقت بھرپور انداز سے قانون سازی ہونی چاہیے، قوانین ہیں بھی، مزید بھی ہونے چاہیے جس میں پروٹیکشن کا معاملہ مست ہے کہ گواہوں کو پروٹیکشن ملنا چاہیے. اب آئیے آپ کے سوال جو آپ نے اہم ترین سوال کرا کہ دیکھیں جی گواہ اگر جھوٹا گواہ ہے، وکیل صاحب کی مہارت ہے وہ کراس ایگزامینیشن میں عدالت کے سامنے ثابت کر دیتے ہیں کہ ان کے بیان لکھے ہوئے کیا ہیں، انہوں نے عدالت میں کیا بیان دیا ہے، ان میں کنٹراڈکشن جو ہے نا میجر تضاد آ جاتا ہے. تو وہ گواہ جو کہ جھوٹا ثابت کر دے وکیل اپنی کمپیٹنسی سے، اور عدالت کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، لکھا اس نے کچھ تھا، بول کچھ رہا، وکیل صاحب کے سوال کے جواب کچھ اور دے رہا ہے، اس کے خلاف عدالت سیکشن 193 PPC پاکستان پینل کوڈ کی 193 کے تحت چاہے وکیل صاحب خود درخواست دیں کہ جناب یہ جھوٹی گواہی دی اس نے اور اس سے فیکٹ بتائیں، اور چاہے تو عدالت براہ راست اس کے خلاف جو ہے ان سیکشنز میں، ان کے ساتھ مزید بھی کچھ سیکشن ہیں جن پر وہ کارروائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی. دماغ میں سوال آیا ہے کہ ہمارے اصول انصاف بہت مہنگا ہے، تو جو غریب عوام ہے، بے گناہ لوگ ہیں، تو کیا ان کے لیے بغیر فیس یا کم معاوضے میں کیا وکیل اویلیبل ہے؟ میں آپ کی اس بات کو سمجھ گیا ہوں صدف. میں نے آپ سے کیا کہا کہ وکلاء برادری کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے. اکثریت وکلاء کی بہت اچھے لوگوں پہ مبنی اور مشتمل ہے. وکیل کے پاس اگر کوئی بیوہ، یتیم، مسکین، مظلوم آ جائے اور وہ اس کی فیس اگر جو اس کی فیس بنتی ہے وہ افورڈ نہ کر پا رہا ہو، تو وکلاء صاحبان عام طور پہ اس قسم کے لوگوں کے لیے فی سبیل اللہ یا مسلینس ہے اس میں بہت کم اس میں فیسوں میں بھی کام کر دیتے ہیں. نہیں، یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. آپ لوگ پاس یہ میسج پہنچ گیا ہوگا ندیم صاحب کا کہ ایسا نہیں ہے کہ وکلاء بہت زیادہ فیس لیتے، وہ انصاف پسند ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے. ہم نے اکثر عدالتوں میں اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ پریشان حال لوگ وکلاء سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ فیس تو لے لیتے ہیں اور کیس نہیں چلاتے. تو ایسے وکلاء کے خلاف بھی کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ تو آپ جو ہے نا صدف ایسا سوال کر رہی ہیں کہ جو ہے آپ چاہتی ہیں کہ میں جس فٹرنیٹی سے تعلق رکھتا ہوں اس کے لوگ مجھ سے ناراض ہیں. جو ہے نہیں ہوں گے. سنیں مجھے پراؤڈ ہے اپنی وکیل برادری پہ کہ الحمدللہ ہمارے ہاں چیک اینڈ بیلنس اور احتساب کا نظام وکلاء برادری میں بہت زیادہ موجود ہے. وہ اس طرح کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اکثریت وکلاء کی بہت جو ہے آنیسٹ، ایماندار، دیانتدار، اصول پسند اور انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں، لیکن
سپوز کر لیں کہ کسی وکیل صاحب نے اپنے کلائنٹ سے کسی حوالے سے کوئی خدا نخواستہ زیادتی کر دی, فیس لے لی, اس کا کیس پراپر نہیں چلایا, اس کے کیس میں جو ہے انہوں نے محنت نہیں کی, تو وہ مس کنڈکٹ میں آ جائیں گے. وہ مس کنڈکٹ میں اس فرد کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس ڈسٹرکٹ میں رہتا ہے اس ڈسٹرکٹ کی بار کو اپلیکیشن دے سکتا ہے وکیل صاحب کے اگینسٹ, لیکن سچی ہونی چاہیے, کیونکہ وکلا کی کمیٹیز باقاعدہ جانچ پڑتال کرتی ہیں. جھوٹی گواہی ہونے کی صورت میں, جھوٹی درخواست ہونے کی صورت میں اسی کمپلینٹ کے خلاف بھی کارروائی ہو جائے گی. ہاں اچھا, اس کے علاوہ وہ صوبائی طور پہ صوبائی بار کونسلز ہیں ہمارے یہاں, پاکستان بار کونسلز ہے, ان میں جو ہے وہ اپنی کمپلین جا کر کر سکتا ہے, اور وہاں پر وکیل صاحب کے خلاف باقاعدہ طور پہ ٹرائل چلتا ہے, کیس چلتا ہے, اس کمپلینٹ پر بات ہوتی ہے, اور اگر جو ہے وہ سائل کے ساتھ خدا نخواستہ زیادتی ہوتی ہے تو ہمارے جو رہنما بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے اس کو اکارڈنگ ٹو دا لا اس کو ساتھ جو ہے ٹریٹ کرتے ہیں. وکیل صاحب یہ بتائیں مجھے کہ انٹینشنل اور ایکسیڈنٹل کیس میں کیا فرق ہے؟ آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ انٹینشن یعنی جان بوجھ کے, کوئی جان بوجھ کے جو جرم کر رہا ہے, سپوز کریں یہ اس نے یہ چیز چوری کر لی یا اس نے جان بوجھ کے قتل کر دیا, وہ ایک جو ہے وہ انٹینشن میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی دفعات الگ ہیں. اور رہ گیا معاملہ ایکسیڈنٹل. اب آپ ایکسیڈنٹ کا کر رہے ہیں, ایکسیڈنٹ میں کسی فرد کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, وہ روڈ پہ جا رہا ہے, اس نے غفلت سے, لاپرواہی سے, بے احتیاطی سے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی آدمی مر گیا, وہ ایکسیڈنٹ کہلائے گا, ٹھیک ہے نا. ان کی دفعات الگ ہیں, ان کی دفعات جو ہیں, ان کے اندر دفعات جو ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں. تو ایکسیڈنٹل کیس میں کیا ان کو معذرت کے ساتھ, کیونکہ اگر کسی جان چلی گئی اور میں یہ بات کہہ رہی ہوں, تو کیا ان کے لیے کیا آسانیاں ہیں یا مشکلات ہے؟ کیونکہ ظاہر جان بوجھ کر تو لازمی سزائے موت ہے یا جو بھی سزا قانون کے اوپر ہے, مگر جو ایکسیڈنٹل ہو ان کے لیے کیا دفاعیں ہیں اور کیا وضاحتیں ہیں, ذرا آپ تھوڑا تفصیل بتائیں گے اس کے بارے میں؟ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایکسیڈنٹ, ہاں ہمارے یہاں غفلت, نیگلیجنسی سے ڈرائیونگ کرنا یہ ایک عام چیز ہے. بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں, بہت زیادہ ایسی پریشان کن معاملات ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا. روڈ مطلب ایک بلکہ آپ کے حوالے سے ایک بات اور شیئر کر دوں کہ سیوک سینس جو کہ ویسٹرنز ترقی یافتہ ممالک میں سیاسی جماعتیں اپنی پبلک میں اویئرنیس پیدا کرتی ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس میں اویئرنیس پیدا کرتی ہیں, ہمارے ہاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگی رہتی ہیں, مخالفت در مخالفت کرتی ہیں, معاشرے کو ڈلیور کرنا کا کام نہیں ہوتا. یہ کام ان کا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی جو ہے سوسائٹی کو کچھ ڈلیور کریں, لوگوں تک اویئرنیس پہنچائیں, لوگوں پہ سیمینار مقرر بنائیں, لوگوں تک جو ہے وہ شعور منتقل کریں, جو کہ نہیں کرتے ہیں. ایکسیڈنٹل دیکھیں, ایکسیڈنٹ میں نے پہلے آپ سے شیئر کر دیا, غفلت تو شامل ہو گئی, اس کی نااہلی شامل ہو رہی ہے, اس کی سزا الگ ہے, ٹھیک ہے نا. اس پہ جیسے آپ سپوز کریں جی ایک آدمی گاڑی سے گاڑی چلاتے ہوئے اس نے غفلت سے کسی آدمی کو پیچھے سے ہٹ کر دیا, وہ مر گیا, اس مرنے کے اوپر سیکشن لگے گی 320 320 PPC از اے بیلیبل افینس. لیکن وہ کیوں, وہ ہے بیلیبل افینس, وہ تھانے سے بھی بیل ہو جاتی ہے ان ملزمان کی, اور نہیں تو عام طور پہ مجسٹریٹ صاحب سے یا عدالت سے ان کی بیل ہو جاتی ہے. ہاں اس کے بعد ٹرائل چلتا ہے, اس کا ٹرائل جو ہوتا ہے وہ ٹرائلیبل بائی سیشن کورٹ ہوتا ہے. سیشن کورٹ اس کے اندر دیکھتی ہے, گواہیاں دیکھتی ہے کہ جو ہے واقعتاً اس نے غفلت اور لاپرواہی سے اس کو جو ہے ایکسیڈنٹ کیا ہے, تو اگر وہ پروف ہو جائے تو اس آدمی کو سزا ہو جاتی ہے, جرمانہ ہو جاتا ہے. لیکن عام طور پہ اس قسم کے کیسز میں وکلا برادری کی کوشش ہوتی ہے, کیونکہ اس بندے نے جان بوجھ کر نہیں مارا, اور جن کا بندہ چلا گیا وہ ایک نقصان ہوا ہے, تو اس کے اندر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس آدمی کو خاصا سبق مل رہا ہوتا ہے, تھانہ کورٹ کچہری کا تو اس کو پتہ چل ہی جاتا ہے. ندیم صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم بیرون ملک میں کیا ٹریفک کے حوالے سے کچھ پڑھایا جاتا ہے, سیمینارز ہوتے ہیں, تو کیا ہمارے اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں ٹریفک قوانین کو پڑھایا جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ سے کیا کہا کہ جو ترقی یافتہ اقوام ہیں, ترقی یافتہ قومیں ہیں, ان کے ہاں ان کی NGOs اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز سیوک سینس کو امپروو کرنے کے لیے, اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں نالج کو, ٹھیک ہے, ان کا وہ کرتے ہیں.
ہمارے ہاں جو ہے وہ کم ہے، جو کہ ہونا چاہیے. اسکول میں، کالجز میں بچوں کو خاص طور پہ جو ہے وہ ٹریفک قوانین کے بارے میں ان کو معلوم ہونا چاہیے. انہیں جو ہے وہ راستہ چلنے کے حوالے سے زیبرا کراسنگ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اور اسی طرح جو ڈرائیورز وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا ٹریننگز ہونی چاہیے. یعنی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے کہ میری درخواست ہے حکومت سے کہ ہمارے کالج، یونیورسٹی، اسکولس میں بیسک تعلیم ضروری ہے ہمارے یہاں اویئرنیس کے لیے کہ حادثہ نہ ہو. اس کے لیے ہمیں پڑھایا جائے آنے والی نسلوں کو کہ قوانین پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ ٹریفک سرجن 500 روپے لے کے جرمانے کے کاٹ کر انہیں گھر جانے دیں. باقاعدہ اگر سزا ملے گی تو ہمارے یہاں ہر ٹریفک پر بھی عمل ہوگا اور حادثے سے بچا جا سکتا ہے. اچھا، کرمنل کیس اور سول کیس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، سول کیسز جو ہوتے ہیں وہ انہیں اردو میں دیوانی مقدمات کہا جاتا ہے. جیسے فیملی میٹرز میں میاں بیوی کے تنازعات ہیں، بچوں کی کسٹڈی ہے، زمین پراپرٹی اور لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سول نیچر میں سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح کرمنل کیسز وہ کیسز جس کے اندر کسی کو ہرٹ کیا گیا ہو، کسی کو دھمکی دی گئی ہو، کسی پہ حملہ کیا گیا ہو، چوری کی گئی ہو، اس میں یعنی کہ 2 قسم کے میٹرز ہیں، کاگنائزیبل آفینس اینڈ نان کاگنائزیبل آفینس. جو ہیں وہ اس میں جو کیسز ہوتے ہیں، جیسے مطلب کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا، کسی کے چوری کری، ڈکیتی کری، تو وہ سارے کے سارے مطلب وہ کرمنلز کیسز میں ہیں. اچھا، ایک بات اور بتائیے، کیا ہینڈ رائٹنگ سے بھی ثبوت پکڑا جا سکتا ہے؟ ہاں سر، اصل میں جو یہ بات آپ کر رہے ہیں نا، دیکھیں یہاں عدالتوں میں ہمارے ہاں جعلی ایگریمنٹس اور اس قسم کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ سیکشنز ہیں قانون کی، اس کے تحت وکلاء صاحبان جو ہیں عدالت کو درخواست دیتے ہیں اور وہ عدالت جو ہے ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس کے پاس سگنیچرز کے حوالے سے یا دیگر تحریر کے حوالے سے وہ ان ایکسپرٹس کے پاس بھجواتی ہے، اور اس سے جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. تو اس سے کیس پر بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں. یعنی ہم کافی قابو پا سکتے ہیں ہر چیز پہ. اکثر اور بیشتر یہ خبریں آتی ہیں کہ پولیس نے جعلی وکلا پکڑ لیے، اور جعلی وکلا کے خلاف آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟ دیکھیں، یہ ایک المیہ ہے. المیہ اس طرح ہے نا کہ وکیل جو ہے ایکچولی کریم آف دا سوسائٹی ہے، معاشرے کا ایک پڑھا لکھا حصہ ہے. اور پھر پاکستان جیسی سوسائٹی جس کے اوپر وکیل کا یہ دعویٰ ہے، وکیل کی یہ سوچ ہے کہ پاکستان بنانے والے ہی وکلا ہیں، ان وکلا کو بدنام کرنے کے لیے، ان کی ڈگنیٹی کو خراب کرنے کے لیے غلط ایلیمنٹس، گنڈا ایلیمنٹ، گھڑیا اور فراڈی اور دھوکے باز لوگ جو ہیں وہ عام پبلک کے آگے اپنے آپ کو وکیل شو کر کے اور وہ لوگوں سے کیس لے لیں، بریف لے لیں، پیسے لے لیں. تو اس کے نتیجے میں جب بار ایسوسیشنز کو، وکلا کے نمائندوں کو، وکلا کے رہنماؤں کو پتہ لگتا ہے، یا وہی آدمی جس کے ساتھ چیٹ فراڈ ہوا ہوتا ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے، یہ وکیل صاحب نہیں ہیں، یہ جعلساز ہیں، جعلی ہیں، انہوں نے خالی جو ہے نا وہ کوٹ لے کے پہن کے جو ہے وہ عدالت میں چکر لگا رہے ہیں، تو اس صورت میں اس کے خلاف بار ایسوسیشن بھی ان کو پکڑ کر حوالہ پولیس کر دیتی ہے، اور وہ لوگ بھی کرتے ہیں. ہاں، میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے چیف جسٹس سپریم کورٹ، پاکستان بار کونسل اور تمام صوبائی بار کونسلز اور تمام ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پروفیشن، ہماری ڈگنیٹی، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. ہماری آنیسٹی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھے لوگوں پہ مشتمل ہمارا پروفیشن ہے، لیکن جو بلیک شیپ آ رہی ہیں اور جعلی وہ آ رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ جناب جس طرح دیگر گورنمنٹ یا پرائیویٹ اداروں میں ان کے کارڈ جو ہیں وہ گلے میں جو ہے وہ ڈال دیے جاتے ہیں اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب یہ اس ادارے کا، ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے، اسی طرح وکلا کے لیے بھی قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے کہ وکیل صاحب کا جو کارڈ ہے وہ اگر اس کو جو ہے وہ پہن لیا ہوگا تو اس سے نہ صرف جعلی وکلا کا پتہ چل پائے گا اور جو ہے وکلا کی ڈگنیٹی میں بھی اضافہ ہوگا کہ کوئی جعلی وکیل کسی فرد کو، کسی غریب آدمی کو لوٹ بھی نہیں پائے گا، دھوکہ بھی نہیں دے پائے گا. جو پراپر وکیل ہیں جن کے گلے میں کارڈ ہے وکلا کا پڑا ہوا، اس سے جو ہے وہ بڑی آسانی سے شناخت بھی ہو جائے گی کہ یار یہ وکیل جعلی ہے یا اصلی ہے. یہ آپ نے بڑا اچھی بات کی، مگر ایک بات دماغ میں آ رہی کہ ایڈمنسٹریشن آف اسٹینٹ
कार्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने खुद ही कहा कि हम डाल दें तो इजी हो जाएगा, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये जाली कार्ड्स भी काम कर रहे होते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो ये सहाफ़ियों के साथ भी अलमिया है, वकला के साथ भी है कि जाली सहाफ़ी बन गए, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, जी सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, भत्ता ले रहे हैं, फला। गलत है। सहाफ़त भी एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। इसी तरह जो है वकालत एक बड़ी रिस्पेक्टेबल वो है। उसके अंदर मैंने आपके प्रोग्राम के ज़रिए से जो है देखे ना, अपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तमाम से, और बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स, पाकिस्तान बार काउंसिल हमारा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उनसे मैंने अपील करी है कि ये पाबंद कर दिया जाए कि जो भी वकील साहब हैं, चाहे सीनियर है या नया आने वाला है, इनरोल्ड वकील है, उन सब ने अदालत में जब उन्हें कार्ड इशू हो जाते हैं, वो कार्ड याद रखिएगा कि कार्ड्स अब चूंकि काफ़ी निज़ाम जो है वो कंप्यूटराइज हो गया है, उसके अंदर अगर कोई जाली वकील होगा भी और उसने किसी जालसाजी से कार्ड हासिल कर लिया है, तो वो उसको कोई जो है कोई बंदा पर पॉइंट आउट करता है, कोई वकील साहब पॉइंट आउट करते हैं कि ये हमारे शोबे से मुंसलिक नहीं है, वो फौरी तौर पर उसको पकड़कर उसका जो अगर उसने कोई जाली कार्ड भी लगाया हुआ, गले में ही पहना है, वो बार को मुतला करते हैं। बार ने जो है वहां पर बार का एक अमला होता है, उनके पास कंप्यूटर ये निज़ाम होता है, उसमें से चेक कर लेते हैं कि जनाब ये बंदा सही है या झूठ है, वो सब कुछ सामने आ जाता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बार कोड सब मौजूद हैं, तो बार कोड के जरिए आपको पता चल जाता है कि कौन क्या है और क्या नहीं। अच्छा, एक और मज़े की बात है, आप वकला बरादरी के लिए जो जूनियर्स हैं उनके लिए मैं बात कहूँगी कि जब वो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं तो उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता या कोई, तो क्या आप तजवीज़ करेंगे कि वो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे उनको, ताकि लोगों की मदद कर सके, अगर उन्हें मुआवजा मिलना शुरू हो जाए तो? ये देखें, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये वाक़तन एक ऐसा मामला है कि वकला का जो एक पिपलेज पीरियड होता है, यानी उन्होंने जब वो लॉ करते हैं, अब तो लॉ गेट्स वगैरह के मामला आ गए, उसके बाद उन्होंने 6 महीने किसी सीनियर के साथ जो है वो प्रैक्टिस करनी होती है, जिसके अंदर वो सीखते हैं, और उस सीखने के बाद उनका बाकायदा तौर पे टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट है, वाइवा है, वाइवा वो एग्जामिनेशन वगैरह उनकी बार काउंसिल्स लेती हैं, और उसके बाद वो इनरोल्ड होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ ये वाक़तन एक ये अफसोसनाक चीज़ है, मैं इसको बिल्कुल एडमिट करूँगा कि जूनियर जो है वो जब किसी सीनियर को ज्वाइन करता है तो आम तौर पे कुछ अच्छे सीनियर्स को छोड़ के आम तौर पे हमारे यहाँ उस जूनियर को किसी हवाले से कोई कंपनसेट नहीं किया जाता। वो होना चाहिए। अगर सीनियर वकील साहब नहीं कर रहे तो इसमें गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि हमारे यहाँ रिटेनरशिप और लीगल एडवाइजरी का जो है एक्ट मौजूद है कि तमाम कंपनीज, तमाम बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह, पेट्रोल पंप्स वगैरह, गवर्नमेंट इदारे, प्राइवेट सेक्टर के इदारे, वो सब पाबंद हैं कि अपने पास वकला रखेंगे। तो उस सूरत में उन बेचारे नए आने वाले वकला की हौसला अफजाई के लिए, उनकी पॉकेट मनी के लिए, उनके जो अखराजात हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पे हमारे बड़ों को ये चाहिए कि उनका भी उनको जो है वो सियासी जमातों का ईंधन बना लेना तो बड़ा आसान होता है। हमारे यहाँ नारे लगवा लिए जाएंगे पार्टियों के हवाले से, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन में भी उन बेचारे जूनियर्स वकला को जो है हमारे जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लेकिन उनकी वेलफेयर के हवाले से आज आपने सवाल करा, तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात लाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट और हमारे सीनियर्स, हमारी बार काउंसिल्स, हमारी बार एसोसिएशन को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि आम वकील को जो है लीगल एडवाइजरी और रिटेनरशिप्स मिलनी चाहिए, जो कि कवानीन में है, उनको मिले ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, एक और बताइए, रियल फैक्ट एंड ऑरल एविडेंस क्या इन तमाम गवाहों के लिए ज़रूरी है कि आप ये गवाह अपनी, जैसे है मुजरिम है या विटनेस है, तो वो खुद अपने गवाह पेश कर सकते हैं या अपनी गवाही दे सकते हैं अपनी ऑरल के लिए कि रियल फैक्ट है कि हाँ मैं सही हूँ अपनी जगह पर? देखिए, हाँ, ये बात मैं समझ रहा हूँ आपकी। मतलब आप फैक्ट से मुराद ये कह रहे हैं कि मैं उस सिमत पे जाऊँगा कि एक शख्स ने किसी वाक़े के हवाले से FIR दर्ज कराई। जब वो FIR दर्ज करा रहा है बतौर कंप्लेनेंट, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि अपने उस केस के हवाले से उसको वो प्रूफ करेगा, वो अपने विटनेसेस को प्रोड्यूस करेगा, थाने के हवाले से भी और कोर्ट के हवाले से भी। तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो बताएगा कि जनाब ये मेरे साथ ये वाक़या हुआ है
اس کو یہ فلانے گواہوں کے سامنے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. ایک تو وہ معاملہ ہے, وہ اس کو پروف کرتے ہیں. پھر دوسری طرف یہاں پر اسٹیٹ بن جاتی ہے, بعض جگہوں پر اسٹیٹ جو ہے وہ کمپلیننٹ بن جاتی ہے. تو اسٹیٹ بھی جو ہے وہ اپنے وٹنسز پروڈیوس کرتی ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ پھر عدالت میں ٹرائل چلتا ہے, جھوٹ اور سچ جو ہے وہ عدالت میں سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پرائمری ایویڈنس اور سیکنڈری ایویڈنس میں کیا فرق ہے؟ یہ پرائمری ایویڈنس سے مراد وہی ہے نا کہ آپ جو ہے, مطلب میں آپ کی بات اصل میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, لیکن جو سمجھ پا رہا ہوں وہ شیئر کر دیتا ہوں کہ پرائمری ایویڈنس فیکٹ ہے, ایک فیکٹ, اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتا ہے تھانے میں, اس کے وٹنسز کے گواہی کے جو بیانات ہیں وہ پرائمری ایویڈنس کے طور پہ وہاں پر ریکارڈ ہو جاتے ہیں. انہیں کہتے ہیں انڈر سیکشن 161 CRPC, وہ پولیس ریکارڈ کر لیتی ہے. وہ ریکارڈ کرنے کے بعد وہ جب عدالت میں کیس چلتا ہے تو کمپلیننٹ نے اپنا جو بیان عدالت میں دینا ہے اور وٹنسز نے جو عدالت میں بیان دینا ہے وہ ہے اصل ایویڈنس. اس کو جو ہے, اس کو عدالت نے اس پر جو ہے بات کرنی ہے, اس پر فیصلہ دینا ہے. سیکنڈری ایویڈنس بھی ہے, مین ایویڈنس بھی وہی ہے, جو عدالت میں دیا گیا بیان ہے اس کی ہے. اچھا ندیم صاحب, یہ بتائیے برڈن آف پروف کیا ہے؟ کسی چیز کا ثبوت کا جو ہے, مطلب کہ جو ہے نا وہ پروف کہ جی یہ چیز جو ہے ہوئی ہے, یہ واقعہ ہوا ہے, اور وہ اس کو جو کہہ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے وہ ہے برڈن, اس پر برڈن ہے کہ وہ اس کو ثابت کرے, جو بات کہہ رہا ہے اس کو سب پروف کرے. برڈن آف دا پروف. اچھا, آسان. صحیح. اچھا, برڈن آف پروف کس پر لاحق ہوتا ہے؟ یہ بڑی ہم سوال. دیکھیں, برڈن آف دا پروف پر بڑا معاملہ ہے. بڑا معاملہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے ایگزامپل آپ کے جو ہے نا آڈینس کے لیے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, بڑی اس آسان لینگویج میں آڈینس اس کو سمجھ پائیں. اویئرنیس کی بات ہم لوگ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. تو برڈن آف دا پروف جو ہے, سپوز میں پھر وہیں آ جاتا ہوں کہ ایک آدمی نے FIR کٹائی. ایگزامپل کے طور پہ مسٹر ایکس نے مسٹر وائی کے خلاف FIR کٹوائی. اب وہ FIR پروف کون کرے گا؟ جو کمپلیننٹ ہے اس نے, ایکس نے وائی کے خلاف کٹوائی تھی FIR. وائی کی ذمہ داری نہیں ہے پروف کرنا. وائی تو اس کے الزام کے تحت سپوز کریے کہ گرفتار ہو گیا, ٹھیک ہے, اس پر ایلیگیشن لگ گیا, الزام لگ گیا. عدالت جب تک ملزم کے خلاف مکمل طور پہ کوئی ثبوت پراپر نہ آ جائیں اس وقت تک اسے انوسینٹ تصور کرتی ہے, نمبر 1. اور برڈن آف دا پروف اس وقت جو ہے وہ اس کمپلیننٹ پر ہوتا ہے, اس کے وٹنسز پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو ثابت کریں. یا اسی طرح یعنی کہ فیملی کیسز میں, سول کیسز میں برڈن آف پروف اسی پر ہے جو کیس کو فائل کر رہا ہے, کیس کو جو داخل کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کیس کو پروف کرے گا سرکمسٹانشل ایویڈنس سے, آئی وٹنس سے, یا ڈاکومنٹری ایویڈنس سے. ندیم صاحب, ذرا یہ بتائیے کہ کوئی عام انسان جس نے وکالت کی ڈگری نہ پڑھی ہو یا وکالت کے بارے میں نہ جانتا ہو, مگر ہاں اس کے پاس معلومات کا خزانہ موجود ہو, تو کیا وہ اپنی کیس یا اپنی دفاع کے لیے خود ایز اے وکیل خود کو پروسیڈ کر سکتا ہے, یا وہ اپنا کیس خود لڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک آدمی اگر جو ہے وہ اس میں یہ اہلیت ہے کہ وہ وکیل کو انگیج نہ کر پائے اور وہ خود اپنا کیس پروسیڈ کر پائے, تو عدالت کے اندر اپلیکیشن دے کے پرمیشن لے کر وہ کر سکتا ہے. کسی بھی ملزم یا گواہوں کا کریکٹر پروف کرنا ہو تو وہ کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ ذرا آپ ہمارے عوام کو بتائیں گے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا کریکٹر بالکل ٹھیک ہے؟ دیکھیں, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کریکٹر وائز گواہوں کے حوالے سے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اسٹاک وٹنسز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ مطلب پہلے سے پولیس نے یا انہوں نے جو فریقین ایک دوسرے پہ جھوٹے مقدمے بازیاں کرتے ہیں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر وکیل صاحب محنت کریں, اس کا ریکارڈ ڈھونڈیں, تلاش کریں, پتہ چل گیا کہ جی اس نے کسی اور عدالت میں کوئی جھوٹی گواہی دی تھی جس پر اس کو کوئی پنشمنٹ ہوئی, یا یہ پولیس کے مختلف مقدمات میں یہ بندہ جو ہے ان کے ساتھ بطور گواہ کئی کیسز میں عدالتوں میں آ چکا ہے, اس کا ریکارڈ اگر وہ لے آئے تو یہ اس کا وہ بھی معاملہ ہو جاتا ہے. اچھا, عام طور پر گھروں پر پولیس اکثر چھاپا مارتی ہے, کسی بھی شخص کے پاس اسلحہ نکل آتا ہے یا غیر ضروری اشیاء برآمد ہو جاتی ہے, تو
عام طور پر قانون اس کے بارے میں کیسے آپ ذرا رہنمائی کریں گے ہمارے عوام کی کہ اس کی رہنمائی کیسے ہوگی اور کیا سزا ہے، کیا معاملات ہے، اس کے بارے میں ذرا آپ ہمیں بتائیں. یہ اہم سوال ہے. یہ اہم اس لیے ہے کہ دیکھیں عام طور پہ پولیس جاتی ہے، پولیس کا عوام پر وہ اعتماد والا معاملہ کم ہے. اس صورت میں جب پولیس نے کسی پر الزام عائد کیا کہ فلاں گھر میں ہم نے چھاپا مارا ہے اور اس سے جو ہے کوئی ناجائز اسلحہ یا نارکاٹکس یا منشیات یا کوئی چوری کی چیز برآمد ہوئی، تو اس کے اندر جو ہے قانون نے واضح طور پہ CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ سیکشن 103 CRPC بڑا واضح ہے. وہ اس میں بتا دیا گیا، اس میں طے کر دیا گیا یہ اصول کہ کم سے کم 2 وٹنس جو لوکیلٹی کے ہوں گے، اسی علاقے کے ہوں گے، ان کی موجودگی میں کوئی پولیس نے اگر ریکوری دکھائی جو کہ انڈیپینڈنٹ گواہ ہوں، جو ہر حوالے سے غیر جانبدار ہوں، ان کی موجودگی میں پولیس گئی ایڈوانس انفارمیشن کی صورت میں، اسپیشلی کہ پولیس کے پاس ایڈوانس انفارمیشن تھی تھرو اسپائی، تھرو انفارمر، تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ وٹنس علاقے کے ارد گرد کے پڑوس کے وہ ان کا ارینج کرے اور اپنے ان کے سامنے میمو آف اریسٹ اور میمو آف ریکوری پر ان کے سائن لے. وہ تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے درست ہے کہ صاحب واقعتاً جو ہے اس بندے سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے ان گواہوں کی، تو بلا جواز جو ہے اس کو جو ہے نہیں امپلیمنٹ کیا گیا. لیکن عام طور پہ پولیس اس قانون پر بہت کم عمل درآمد کرتی ہے. اچھا، پولیس کے سامنے اقرار جرم کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں، یہ بات جو کر رہے ہیں نا آپ کے، پولیس کے سامنے ایک فرد کو پکڑا، دیکھیں آئین اور قانون نے بہرحال کیونکہ ان کو عوام کو جتنا ممکن ہے تحفظ فراہم کرنا ہے، عوام کے لیے آسانیاں کرنی ہے. ہمارے ہاں مطلب ایک پولیس کے حوالے سے ایک تصور ہے، تھرڈ مطلب جو ہے نا وہ ڈگری یوز کرنا، ٹارچر کرنا، اور جھوٹے مطلب جو ہے وہ لوگوں نے جو ایک دوسرے پہ کیسز رجسٹر کروا دینا، پولیس نے جو ہے وہ جھوٹے کیسز رجسٹر کر دینا. اس کے اوپر قانون شہادت آرٹیکل 37-38 بڑا واضح ہے. اس کے اندر جو پولیس کے بیفور کنفیشن کیا جائے، اقرار جرم کیا جائے ٹارچر کے نتیجے میں، دباؤ کے نتیجے میں، لالچ کے نتیجے میں، اس کو قانون ان دا آئیز آف لا، نو ویلیو ان دا آئیز آف لا، اس کی قانون میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اچھا، میجسٹریٹ کے سامنے اگر اقرار جرم کیا جائے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، ذرا شارٹ کی قسم کتنی ہوتی ہیں، ذرا یہ مجھے بتائیں گے آپ؟ آج تو لگ رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے وہ جو روز مرہ کے مطلب حوالے سے کیسز اور معاملات ہیں ان پر عوام کی رہنمائی کروا رہے ہیں، وہ میرے لیے بھی مطلب ایک اچھا وہ ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اقرار جرم، کنفیشنل اسٹیٹمنٹ، یہ سیکشن انڈر سیکشن ہے 164 CRPC. اس کے تحت کوئی بھی انویسٹیگیشن افسر، پولیس افسر جس نے کوئی ایکیوز پکڑا ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ والنٹری بیسس پر اپنے حوالے سے کوئی بیان دینا چاہتا ہے، گواہی دینا چاہتا ہے، تو پولیس جو ہے وہ 164 CRPC کے تحت جو ہے بیان کرانے کے لیے متعلقہ مجسٹریٹ کو درخواست دے گی. متعلقہ مجسٹریٹ صاحب اس کو کال کریں گے، کوئی وٹنس ہیں 164 میں وہ کرانا چاہتے ہیں انہیں کال کریں گے. پولیس عام طور پہ 160 CRPC کے تحت انہیں نوٹس کرتی ہے، وہ عدالت کے اندر آتے ہیں. لیکن یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس لیے کہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس دیا گیا بیان وہ اس فرد کے خلاف آگے چل کر اس کیس کے ٹرائل کے حوالے سے، اگر وہ سیشن ٹرائل ہے یا اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کا ٹرائل ہے تو وہ جو ہے وہ بڑی پریشانی کا معاملہ بن جاتا ہے. اس کے خلاف وہ شہادت میں شامل ہوگا. نہ صرف یہ کہ اس کا بیان بلکہ جس نے ریکارڈ کیا جس مجسٹریٹ صاحب نے، وہ بھی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں کہ ہاں صاحب انہوں نے دیا. اس میں ہم وکلا برادری جو ہے وہ کیونکہ ہمارا مطلب پروفیشن ہے اور پروٹیکشن کرنا ہے قانون کے مطابق رہتے ہوئے، ہماری اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس اگر کسی فرد کا کوئی 164 آتا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں. اس کو پڑھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیان جو لیا گیا مجسٹریٹ صاحب نے یہ کس انداز سے لیا. نمبر 1، اس کو جو ہے وہ آدمی جو ہے
جو اقرار جرم خود کر رہا ہے یا جو گواہ آ رہے ہیں ان کے پاس 164 کے اسٹیٹمنٹ کے لیے، عدالت نے سب سے پہلے ان سے سوال کرنا ہے کہ کوئی لالچ تو نہیں دیا گیا آپ کو، کوئی جھوٹا وعدہ تو نہیں کیا گیا، کوئی ڈرایا دھمکایا تو نہیں گیا. یہ ساری وہ انگریڈینٹس جو ہیں اس کے حوالے سے ہیں. وہ پورے تسلی تشفی کرنے کے بعد پھر وہ اس کا بیان ریکارڈ کریں گے کہ تمہیں ڈرایا ہے، تمہیں دھمکایا ہے، تمہیں کوئی لالچ دی گئی ہے، تمہیں کوئی خوف دیا گیا ہے، تمہیں ٹارچر کر کے کہا گیا کہ جاؤ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے بیان کر دو. تو مجسٹریٹ صاحب جب ان سے وہ یہ سوالات کرتے ہیں تو جو بندہ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ اس طرح ہی ہوا ہے تو پھر وہ بیان نہیں ہوتا، یا بیان جو ہے نا وہ ان کے اس کے اگینسٹ نہیں جاتا ہے. اپوزٹ پارٹی ہے کہ اگر میں ہوں آپ کے پاس اور میں نے آپ کا بیان ریفیوز کر دیا کہ نہیں میں آپ کو مان ہی نہیں رہی، تو کیا ایسا کچھ ہوتا ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا. وہ تو سب ایک دوسرے کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں وہاں کیسز میں، ایک دوسرے کی وٹنس کو، ایک دوسرے کے ایویڈنس کو جو ہے ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ عدالت کے سامنے جب ٹرائل چلتا ہے، عدالت کے سامنے کوئی شہادت آتی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس آتی ہے، آئی وٹنس آتے ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس آتی ہے، اس پر عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ جی یہ غلط ہے یا جھوٹ ہے. نو، پورا کیس چلے گا. پورا کیس چلنے کے بعد پروف جو ہے، برڈن آف دا پروف جو آپ نے پہلے سوال کیا، وہی معاملہ ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے کلیئر کرنا پڑے گا آپ کو. اچھا، اکثر دیکھا گیا کہ سالوں کیس چلتا رہتا ہے، وکیل چینج ہو جاتے ہیں، جج چینج ہو جاتے ہیں، تو اس صورت حال میں میموری ریفریش کیسے کی جائے گی؟ لیکن وکیل صاحب چینج ہو گئے، جج بھی چینج ہو گیا، لیکن فریقین تو دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف لیٹیگینٹ جو ہیں وہ تو موجود ہیں نا. ان دونوں نے اپنے اپنے لائر سے، وکلا سے اپنے جو کیسز داخل کیے ہوتے ہیں، سول نیچر ہے، کرمنل نیچر ہے، ان کے پاس فائل وغیرہ موجود ہوتی ہیں. انہیں وہ اسٹیج موجود ہوتی ہے، انہیں نالج میں ہوتا ہے کہ ہمارا کیس جو ہے اگر ہم نے کسی دوسرے وکیل کو انگیج کر لیا ہے، پریویس کو چھوڑ دیا ہے، یا کوئی جج صاحب ٹرانسفر ہو گئے، تو وہ اس کے پاس وہ فائل موجود ہوتی ہے. وہ فائل کی اسٹڈی کر لیتے ہیں. وہ جہاں سے ان کا کیس جو ہے وہ جدھر سے رکتا ہے، کوئی نیا جج آتا ہے تو اس کے سامنے سے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اور ججز کے لیے پرابلم اس لیے نہیں ہوتی ہے، وکلا کے لیے بھی نہیں ہوتی، کہ عدالتوں میں عام طور پہ جب کیسز چلتے ہیں تو ان کی ہر ڈیٹ پر ڈائری شیٹ جو ہے وہ مرتب کی جاتی ہے کہ کیس کس اسٹیج پر تھا، تو اس لیے وہ پرابلم نہیں ہوتی. اچھا، شناخت پریڈ کیا ہے؟ کیا اس کی کچھ مختصر سا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے آپ؟ آج تو آپ مجھے لگ رہا ہے کہ جناب کو یہ کرمنلس پوائنٹ سے بہت زیادہ آپ نے جو ہے مجھ سے سوالات کر لیے ہیں، وہ پروفیشنلزم کے حوالے سے، کیونکہ میں قانون کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. شناخت پریڈ ایک بڑا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے، ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، قانون ضابطہ فوجداری CRPC، قانون شہادت اور ہائی کورٹ رولز اینڈ پولیس رولز، ان کے مطابق جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے IO انویسٹیگیشن افسر جو ہے درخواست دیتا ہے عدالت کو، اور عدالت جو ہے اس کے اوپر جب وہ اسے ڈیٹ دے دیتی ہے کہ گواہی مطلب جو ہے وہ شناخت پریڈ کے لیے لے آئے ایکیوز کو، تو پھر عدالت جو کنسرن مجسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں وہ اس کے اندر اس کے حلیے کے مطابق ڈمی لاتے ہیں. ڈمیز کا ارینج کرتے ہیں 10 12 20 25. ان کی تعداد کا تعین جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے، مختلف فیصلے آتے رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایک شخص داڑھی والا ہے، بیئرڈ والے تھے ڈمیز یا نہیں تھے. وہ مطلب جو ہے نا وہ ڈمیز کے حوالے سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے رہنمائی کرتے ہیں ہماری. تو وہ مجسٹریٹ صاحب جو ہیں شناخت پریڈ کرتے ہیں. اس میں اگر گواہ سچا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب یہ آدمی نہیں ہے جس کو پولیس نے پکڑا ہے، اس آدمی کی جان اسی ٹائم چھوٹ جاتی ہے، چھوڑ دے گا. لیکن ان کیس جو ہے وہ گواہ اس کو شناخت کر لیتا ہے بیفور مجسٹریٹ، تو یہاں سے، اور وہ سپوز کر لیں گے وہ جھوٹا بھی ہو، پولیس نے اسے تھانے میں پہلے دکھا دیا ہو، یا پولیس نے وہ بندہ جو ہے جو ملزم ہے وہ جیل میں ہو، اسے پولیس نے جو ہے اس کی ویڈیو وغیرہ دکھا دی ہو، تو اس صورت میں پھر وکیل صاحب کی مہارت، پروفیشنل مہارت، وکیل صاحب کی ایڈوکیسی، وکیل صاحب کی قابلیت، وکیل صاحب کا علم ہی کام آتا ہے. پھر اس کے اوپر وہ اپنے جو ہے وہ مختلف سوالات، جب ٹرائل میں جاتا ہے وہ کیس، وہ اس کے اوپر کرتے ہیں کہ جناب محترم یہ آپ جو ملزم کو شناخت کر رہے ہیں تو کیا اس کو پہلے پولیس نے دکھایا تھا
کیا آپ کو کوئی ویڈیو آپ نے دیکھی تھی؟ عدالت میں جب یہ ملزمان آئے تو واقعتاً کیا مفلڈ فیس تھے، ان کے پر کوئی چادر یا ان کے چہرے کو چھپایا گیا تھا یا نہیں تھا؟ اس طرز کے وہ مطلب سوالات سے پھر آگے عدالت کو ایڈیٹریس کورٹ ہے یا سیشن کورٹ ہے، اس کو وکیل جو ہے وہ اپنی پروفیشنل حوالے سے، پروفیشنل اسکل سے وہ اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے. بہت بہت شکریہ ندیم صاحب. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ندیم صاحب نے بہت سارے معلومات ہمیں دی قانون شہادت کے بارے میں، مگر ابھی اس پہ بہت سارے سیکشن باقی ہیں کیونکہ یہ بھی بہت تھوڑی سی معلومات ہمیں ملی ہے. تو آگے بہت جلد نئے سیکشن کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے صدف بخاری کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے اسی وقت پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.